السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جو خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ٹیلی فون نمبر دیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے آپ کال کریں، کوئی سوال اگر کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے بات کر؟ پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا، سوال بتائیں۔ جی کو دوبارہ سننا پسند کروں گا، اور مولا کائنات کے جو واقعات آپ نے بتائے تھے اس کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے گزارش انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی فرمائش ضرور پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، مولا کائنات کی منقبت جو ابھی پیش کی گئی ہے، مرحبا یا مرتضیٰ کی ایک دوبارہ فرمائش آئی ہے انشاءاللہ تعالی، اسی منقبت سے انشاءاللہ تعالی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مولانا۔ مرحبا یا مرتضیٰ، 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 مرحبا یا مرتضیٰ۔ علی کی میلاد کی گھڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ علی کی میلاد کی گھڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ فرش والے وہ عرش والے، یہ فرش والے وہ عرش والے، خوشی کے نغمے سنا رہے ہیں۔ مرحبا یا مرتضیٰ، 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 مرحبا یا مرتضیٰ۔ یوں لگ رہا ہے کہ آج تارے زمین پر جھل ملا رہے ہیں، زمین پر جھل ملا رہے ہیں۔ علی کی نورانیت سے ذرے حرم کے یوں جگمگا رہے ہیں۔ مرحبا یا مرتضیٰ، مرحبا یا مرتضیٰ، مرحبا یا مرتضیٰ، مرحبا یا مرتضیٰ۔ قسم خدا کی علی کا کھا کر ہم گیت گا رہے ہیں کہ مومنوں کو سرور دے کر منافقوں کو جلا رہے ہیں۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الحاج مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی حنبلی دعوت برکاتہ۔ آئیے ناظرین کرام، بارگاہ ولایت میں ایک شعر پیش کرتے ہوئے پھر مولانا کی جانب بڑھتے ہیں سوالات لیے ہوئے۔ ایک شاعر کے خود لکھتا ہے کہ لہر میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، میرے خود سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مولا کائنات کی شان میں ایک شاعر کہتا ہے کہ دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین ہیں، اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ زہرا گھر میں ہے، دولت و ثروت امیر شام کے گھر ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے، علم و حکمت کا خزینہ
قبضہ حیدر میں ہے۔ آئیے ناظرین مولانا کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ مولانا مولا کائنات کی ولادت کب اور کہاں ہوئی اور مولا کائنات کے اسلام لانے کے حوالے سے کچھ ارشاد کریں۔ محترم نعمت صاحب، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ نفس قدسی ہے، وہ ذات مبارکہ ہے آپ کی، جن کی پاکی کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ایک کا ساری دنیا میں، پوری کائنات انسانیت میں مولا علی شیر خدا کی ولادت سب سے ممتاز ہے، آپ کی پیدائش سب سے نمایاں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کعبہ مشرفہ اپنے گھر خانہ کعبہ کے اندر، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھیں اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں۔ اچانک دوران طواف آپ کو درد ذہن میں اضافہ ہو گیا، شدت اختیار کر گیا، حمل کے آثار نمایاں ہونے لگے، آپ کو محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت ہونے والی ہے۔ آپ رسوائی کے خوف سے پروردگار کو آواز دیتی ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے اور آپ کو آواز دی جاتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ آ جائیں، یہاں اب خدا کا علی ولی پیدا ہونے والا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر تشریف لے جاتی ہیں تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 رجب کی مبارک سحر میں مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر، جوف کعبہ میں روایت فی جوف الکعبہ، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو 4 دیواری ہمیں نظر آتی ہے اس کے بھی اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر غور فرمائیں، مولا علی شیر خدا کی ذات، امام الاولیاء کی ذات کس قدر مطہر ہے، اللہ نے کتنی پاکیزگی پیدائش سے پہلے عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو تو اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، دنیا کی کوئی مسجد ہو، کسی حصے کی کسی ملک کی مسجد ہو، کسی بھی مسجد میں بغیر پاکی کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہر مسجد کا رخ جس مسجد کی طرف ہے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی مسجدیں جس طرف رخ کر کے بنائی جاتی ہیں، وہ مسجد، وہ خانہ کعبہ، اس کے اندر اللہ رب العزت جس کو پیدا کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا پاک بنایا ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے اور علی کی ولادت ہی ساری کائنات کو پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، علی کو خود کے جیسا تو کیا کسی کے جیسا نہ سمجھو، بلکہ یہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے سے پاکیزہ ہے، اس کا نام گنہگاروں کو پاک کرتا ہے۔ تو لہذا علی کعبے کے اندر پیدا ہو کر دنیا کو یہ اللہ پیغام مولا علی کو کعبے میں پیدا کر دے رہا ہے۔ علی پاک ہے، علی کی ذات پاک ہے، علی کا نام پاک ہے، علی کا خاندان پاک ہے۔ مولا علی شیر خدا کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سارے مکے میں دھوم ہو گئی مولا علی کی شرافت، آپ کے تقدس اور آپ کی عظمت کی، کعبۃ اللہ شریف کے سارے مکہ مکرمہ میں اس کی دھوم ہو گئی۔ اب واقعہ بہت مفصل ہے، یہ بھی ایک بڑی لطف والی بات ہے کہ جب سرکار کو خبر پہنچی کہ چچا ابو طالب کے گھر نورانی بیٹا پیدا ہوا ہے، سرکار فوراً خوشی خوشی دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ پھر ایسا بیٹا جو خدا کے گھر پیدا ہوا ہے دیکھنے کے لیے سرکار تشریف لائے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا بچہ نابینا ہے، بچہ آنکھ کھولتا نہیں ہے، شاید بچے کی بینائی نہیں ہے۔ سرکار مدینہ تشریف لے آتے ہیں، چچا سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو میری گود میں دے دیں۔ آپ مولا علی شیر خدا کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ مولا علی سرکار کے لمس مبارک ہی سے محسوس کر جاتے ہیں کائنات کا والی آ چکا ہے، اور آنکھ کھول کر چہرہ مصطفیٰ کا نظارہ کر لیتے ہیں، سرکار کے روح انور کی زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ علی جو کعبے کے اندر بھی پیدا ہو، کعبے کی دیواروں کو دیکھنا علی نے گوارا نہ کیا، سرکار کی گود میں آ کر چہرہ نبوت کا اور اللہ رب العزت کے نور کا نظارہ فرما رہے ہیں۔ تو علی کو اللہ نے کیا شعور بخشا تھا ہوگا، مولا مشکل کشا کو وہ کون سا شعور ملا، آنکھ بند ہے پھر بھی کس کی گود میں ہے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے، کس کو پہلے دیکھنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے شعور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابو طالب کے گھرانے میں سرکار کی پرورش ہوئی اور سرکار نے جب ملاحظہ فرمایا، جب سرکار بھی تجارت فرمانے لگے اور بڑی آمیزش ہونے لگی، آمد و رفت
تجارت کے سلسلے میں دورے ہونے لگے، سرکار جب متمول ہوئے، اللہ رب العزت نے ظاہری اسباب سے بھی سرکار کو مالا مال فرمایا، تو سرکار نے ارادہ فرمایا کہ اپنے چچا کے گھر سے ایک بچہ اپنے پاس لے کر جاؤں اور اپنے ساتھ رکھ لوں تاکہ چچا کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اتنے بچوں کو اس عمر میں چچا کیسے پالیں گے؟ تو لہذا سرکار نے اپنے چچا کے گھر سے علی شیر خدا کا انتخاب فرمایا اور اپنے گھر لے جا کر اپنے ساتھ بچپن سے ساتھ تھے ہی مولا کائنات، پھر جب سرکار الگ ہوئے تو اپنے ساتھ مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور علی شیر خدا لمحہ لمحہ قدم بقدم سرکار مدینہ کے ساتھ اور سرکار ہی کی سنگت میں رہے۔ اب اس قربت کا یہ نتیجہ نکلا کہ سرکار مدینہ پر 40 سال کی عمر شریف میں وحی کا نزول ہوا، نبوت کا ظہور ہوا، پیر کا دن تھا جس دن سرکار پر وحی نازل ہوئی، اور سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارے مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو نبی کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھیں، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ بھی جن پر رشک کیا کرتی تھیں کہ سرکار ان سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، سب سے پہلی مسلمان بی بی خدیجہ، پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہاں، باہر کی دنیا میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پیر کے دن سرکار پر وحی نازل ہوئی، حدیثوں میں آیا کہ مولا علی نے منگل کے روز سے نماز پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ ادھر نبوت کا آغاز ہوا، ادھر علی کی عبادت کا بھی سرکار کے ساتھ اسلام میں دامن اسلام میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا سلوک طے فرما رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تحفے اور نذرانے بھیج رہے ہیں۔ تو مولا علی سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ سرکار نے جب لوگوں کو جمع کیا، اپنے خاندان اور قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، دعوت دی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑو، توحید کی دعوت سرکار نے دی، رسالت کے اقرار کی دعوت سرکار نے جب دی، سب خاموش تھے۔ اٹھ کر مولا علی نے کہا میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ۔ پھر سرکار نے سب کو دعوت دی، خاندان اور قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو، ہر کوئی یہی سوچتا کہ یہ نئی بات کر رہے ہیں، سب خاموش رہے۔ پھر مولا علی اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ۔ ممکن ہے سرکار کی نبوی فراست دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی چیز چھوٹے لوگ پہلے قبول کر لیں تو بڑے لوگ اسے قبول کرنے میں تعامل کرتے ہیں کہ اولیت ان کو حاصل ہو گئی ہے، شاید ہم سیکنڈری میں آ جائیں گے، اسی لیے سرکار بار بار مولا کو بٹھا رہے تھے۔ تیسری دفعہ جب سرکار نے پھر پیغام دیا، دعوت دی، پھر کسی نے اقرار نہ کیا، مولا اٹھے، کہا میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تب سرکار نے فرمایا اے علی آ جاؤ، اور اپنے ہاتھ پر مولا علی شیر خدا کو سرکار نے دامن اسلام میں جگہ عطا فرمائی۔ پھر کون سی جگہ عطا فرمائی سب لوگ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جو سوال کیا گیا تھا اس کا بہت پیارا جواب ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آئیے ناظرین دوسرا سوال لیے مولانا کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا، محبت اہل بیت امت پر کس حد تک ضروری ہے، اور مومن کے لیے حب علی کس قدر ضروری ہے، اس کے حوالے سے کچھ؟ یہ بڑا اہم اور ایمان سے متعلق سوال ہے۔ یہ اپنے ناظرین کو بالخصوص گوش گزار کرنا چاہیں گے ہم کہ محبت اہل بیت اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ حب اہل بیت، نبی کو چاہنا، نبی کے گھرانے کو چاہنا، یہ اس قدر ایمان سے اس کا رشتہ اس قدر اٹوٹ ہے، یہ ایمان کا لازمہ ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ قریش کے لوگوں کو دیکھتا ہوں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوشی خوشی ملتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت سے ملتے ہیں تو عجیب چہرے بنا کر ملتے ہیں، ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو سرکار جلال میں آ گئے، غضباً شدیدہ کے الفاظ آئے حدیث شریف میں، بہت جلال میں آ گئے، اور ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، خدا کی عزت کی قسم ہے کہ کسی انسان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہونے والا ہے، ہرگز داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم سے، یعنی میری اہل بیت سے، اے میرے اہل بیت، جب تک تم سے کوئی محبت نہ کر لے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور میری قرابت اور میری رشتہ داری کی نسبت سے
جب تک تم سے محبت نہ کرے کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ نمازی تو ہو سکتا ہے, وہ علامہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑا مجاہد بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑا سخی بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر دل میں حب اہل بیت نبی کے گھرانے سے محبت نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب اس گھرانے سے محبت ہو کیسی, اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, کس حد تک محبت ہونی چاہیے, اب اس کو ہم روایات سے سمجھتے ہیں. صحابہ نے ان کی محبت ہمیں سکھائی ہے, خلفائے راشدین نے ان کی محبت ہمیں سکھائی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو کسی اور کے ساتھ سلوک نہ کیا جاتا ہو. ان سے محبت ایسی کی جائے جو کسی اور کے ساتھ نہ کی جائے. محبت ہو تو اہل بیت سے کیسی ہو, سب کے برابر ہو نہیں, بلکہ ایسی محبت ہو کہ ان جیسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اسی لیے فرمایا من احب احب اللہ من احب حسینا, جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرمایا یا علی حبیبک حبیبی وہ حبیبی حبیب اللہ, اے علی تیرا محبوب میرا محبوب ہے, میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے. تو سرکار مدینہ نے اپنی اہل بیت کے لیے جو چیز مانگی ہے وہ مودت ہے, اللہ کے حکم سے مانگی. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, تبلیغ رسالت پر تم سے اگر کچھ اجرت مانگتا ہوں تو صرف یہی کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میری اہل بیت سے محبت کرو. یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا. فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین. سرکار نے بیان فرمایا, حالانکہ ہماری اصطلاح میں رشتہ دار تو سب کو کہتے ہیں, سسر کو, داماد کو, ساری بھی گھر والا سارا کنبہ ہی آتا ہے. وہ سارے کنبے کو تو ہر کوئی چاہتا ہی ہے, یہ پھر نمایاں طور پر مانگا کیوں جا رہا ہے؟ یہ پنجتن کی محبت بالخصوص مانگی جا رہی ہے کہ ان پانچوں سے ایسی محبت کرو کہ ان جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو. تو لہذا ہم چاہتے تو سبھی کو ہیں, نبی کی نسبت سے تو ہم در و دیوار کو بھی چاہتے ہیں, کنکر اور پتھر کو بھی چاہتے ہیں, نبی کے شہر کی گلیوں کو بھی ہر کوئی چاہتا ہے, پسند کرتا ہے. ہر کوئی چاہتا یہ ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے. کس نسبت سے؟ نبی کی نسبت سے. ہم تو جب اس جانور کا بھی ذکر آتا ہے جس پر نبی سوار ہوتے ہیں, ہم تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں. پھر یہ محبت مانگی کیوں جا رہی ہے؟ تو پتہ ہے کہ اہل ایمان چاہیں گے تو سب کو, لیکن پنجتن پاک کے ساتھ ایسی نسبت اور ایسی محبت ہو کہ اس جیسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اسی لیے یہ امت بار بار اہل بیت کا ذکر کرتی ہے, نماز میں اہل بیت پر درود پڑھتی ہے, محرم آ جائے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, رجب شریف آ جائے مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بار بار ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو قاعدہ بھی یہ ہے, من احب شیئا اکثر ذکرہ, کہ جو جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. کثرت ذکر علامت محبت ہے. کوئی اگر کسی کا بار بار ذکر کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے. جیسے کوئی ایک کرکٹ ٹیم کا دلدادہ ہوتا ہے, کسی خاص ٹیم سے محبت کرتا ہے, تو جب بھی کرکٹ کا ذکر نکلتا ہے وہ اپنی اس ٹیم کا ذکر کرتا ہے, وہ فلاں کھلاڑی کا ذکر. کیوں؟ کہ اسے اس ٹیم سے بڑی محبت ہے, وہ اس کھلاڑی کو زیادہ بار بار ذکر نکال کر اس کا تذکرہ کرنے لگتا ہے, کہیں سے بھی اس کی بات لاتا ہے. تو یہ بار بار جو ذکر ہوتا ہے یہ محبت کی علامت ہوتی ہے, اور کوئی اس ذکر کو روکنے والا ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی, میں ایک عام دنیاوی مثال دے کر کھیل کود کی مثال سے سمجھا رہا ہوں, چونکہ لوگ پریکٹیکلی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی ٹیم پاکستان کو چاہنے والی ہے, کوئی کرکٹ ٹیم میں انڈیا کو چاہنے والا ہے, کوئی اگر ادھر کے بیٹسمین کی تعریف کرے تو ادھر دوسری ٹیم کو چاہنے والا ادھر کے بیٹسمین کا ذکر کر کے اس ذکر کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا خوارج میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب سرکار مدینہ کی کثرت کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے, سرکار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, علم غیب بیان کیا جاتا ہے, تو خارجی الذہن کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, اللہ نے دیا ہے تبھی تو یہ مقام ہے, اللہ کا ذکر درمیان میں لاتے ہیں, آپ حضور کو اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, حضور کی تعریف حد سے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے. تو لہذا اس طرح کی فکر سے امت کو پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی بار بار نعت پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اس لیے اس کے نبی سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے. کوئی اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے, اسی لیے اہل بیت سے بے پناہ محبت کر رہا ہے. کوئی صحابہ سے بے پناہ محبت کر رہا ہے, ان کی تعظیم کر رہا ہے, اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ حضور کی نسبت سے ان کی تعظیم کرنے والا ہے. اب رہی بات حب علی کی, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو محبت ہے, اس محبت کا ایمان کے ساتھ وہ رشتہ ہے
کہ سرکار نے فرمایا مولا علی شیر خدا سے لا یحبک الا مؤمنون ولا یبغضک الا منافقون او کما قال، فرمایا کہ اے علی تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا، منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ لا یحبک الا مؤمنون، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر منافق چاہے گا بھی علی سے محبت کرے تو بھی نہیں چاہ سکتا۔ اگر منافق خود اپنی مرضی سے چاہے کہ میں علی سے محبت کروں تو اس کے دل میں محبت علی آنے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں تو نفاق نے گھر کر لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اگر مومن ہے کوئی مولا علی سے بغض کرنا چاہے، وہ چاہے بھی تو مولا کا بغض اس کے دل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے، اب یہاں بغض علی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہذا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سر فہرست امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام المشارق والمغارب، امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علیہ السلام کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار محفل میں مولا کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو کئی مرتبہ دیکھ کر اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ بابا جان میں دیکھتی ہوں کہ آپ بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر محفل جمی ہو، کہیں کوئی ایک گفتگو کر رہا ہو، سب کی توجہ کا مرکز بات کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، گفتگو کوئی اور کرتا ہے، سیدنا صدیق ایک بار چہرہ کسی اور کا دیکھ رہے ہیں، بات ادھر ہو رہی ہے، نظارہ اس طرف ہو رہا ہے۔ اماں جان بی بی عائشہ نے پوچھا بابا جان آپ کو میں دیکھتی ہوں بار بار آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میں علی کے چہرے کو بار بار کیوں نہ دیکھوں، میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا کی زبانی سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ناظرین مقام غور ہے، وہ سیدنا ابو بکر ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے زمین پر 2 وزیر، آسمانوں میں 2 وزیر، زمین پر 2 وزیر ہیں، آسمانوں کے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑ کر سرکار نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے روز اٹھیں گے، جو نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، نبی کے غیر موجودگی میں نبی کے مصلی پر امامت کر رہے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق جن کے لیے جبریل آ کر اللہ کا سلام سنا رہے ہیں، وہ ابو بکر کی عبادت ہو رہی ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت ہو رہی ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے علی کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اس امت کا نبی کے غلاموں میں، نبی کے صحابہ میں سب سے محترم، نبی کے گھرانے کے باہر کی دنیا میں سب سے قدر کی نگاہ سے جسے دیکھا جاتا ہے وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نام اللہ نے آسمانوں پر لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، اور ایک مقام پر ایتہ بعلی، ارے آسمانوں پر ابو بکر عمر اور علی کا نام نبی کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ ابو بکر جس کا نام آسمانوں پر لکھا ہے علی کے چہرے کو دیکھ کر امت کو پیغام دے رہا ہے کہ لوگو میرے سارے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، میری بھی عبادت ہوتی ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے مولا علی شیر خدا کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ مولا کی محبت لازم ہے، کسی بھی کلمہ گو کے ایمان کا تصور نہیں ہے جب تک وہ مولا علی سے محبت نہ کر لے، اور پھر محبت کیسی ہو، مولا علی سے دیوانگی والی محبت ہو۔ مولا علی سے محبت کی علامتیں کیا ہیں ہم نے ابھی بیان کر دیا ہے، جب ان کا ذکر ہو، رات بھر بھی ذکر ہو تو جی نہ بھرے، رات بھر بھی مولا علی کے نعرے لگتے رہیں جی نہ بھرے، یہ علامت محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان علی اللہ۔ وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ احمد صاحب اس مقام پر ایک اور روایت میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ مولا مشکل کشا کی خدمت میں کوئی پھل پیش کیا گیا، یہ بات صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے، مولا کی محبت کا مکلف کن کن کو بنایا گیا، کن کن پر حب علی کو اللہ نے لازم کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مولا کی خدمت میں ایک دفعہ ایک پھل پیش کیا گیا، غالباً خربوز تھا یا کوئی اور پھل تھا، اسے مولا نے چکھا، چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ لے جاؤ اسے واپس کرو،
رقم واپس لے کر آؤ، کڑوا تھا، بھجوا دیا، بھجوا کر مولا نے فرمایا کہ یہ پھل کڑوا تھا، میں نے واپس اس لیے کروا دیا، مجھ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تیری محبت شجر درختوں پر اللہ نے تیری محبت پیش کی ہے، جن درختوں نے تیری محبت کو قبول کیا ان درختوں کے پھل میٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو علی کے جو جھاڑ، جو درخت علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں اس کے پھل میٹھے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس درخت سے تعلق رکھتا تھا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا علی بھی اسے منہ نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لہذا علی کے چاہنے والے میٹھے لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ مولا علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کی بزم میں دیکھیں ایک بھی صوفی مولا علی کا دامن چھوڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا، ہر ولی، ہر صوفی مولا کی خیرات سے ولی اور صوفی بنتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام، درگاہ والے، اللہ والے لوگ بڑے میٹھے ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ محبت علی بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، کیوں دلائے فاتحہ خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے، اور یہ بات یاد رکھ، یہ عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے، سبحان اللہ۔ جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ آئیے ناظرین مولانا کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا، مولا علی بحیثیت برادر رسول کیا شان رکھتے ہیں روایتوں کے مطابق؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے برادر کا نام حیدر ہے، سبحان اللہ، جناب زہرا کے شوہر کا نام حیدر ہے، ہر ایک ولی کے مقدر کا نام حیدر ہے، قلندروں کے قلندر کا نام حیدر ہے۔ سبحان اللہ، مولا کے چاہنے والے مولا کا ہر زاویے سے ذکر کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی، نیتوں میں کجی پائی جاتی ہے، وہ لوگ صرف مولا علی بحیثیت غلام رسول، مولا کا ذکر بحیثیت امتی، بس یہی، بلکہ حقائق کی اوراق کھول کر دیکھے جائیں تو مولا علی کا نبی سے رشتہ وہ نبی کے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی نبی کے بھائی اور نبی کے جانشین اول بھی ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس زاویے سے جب ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار مدینہ شیر خدا کرم اللہ، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کی نسبت آپ امزاد ہوتے ہیں، سگے چچیرے بھائی ہیں مولا مشکل کشا کے۔ ایک دفعہ برسر ممبر مولا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ و زوج البتول، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، سبحان میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ایک شخص محفل سے اٹھ کر کہا کہ اے علی، یہ کون پسند کرتا ہے؟ کیا ایسا، یہ کس کو پسند آئے گا کہ کوئی یہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی کا بھائی ہوں، میں یہ ہوں؟ ایسا کون پسند کرتا ہے؟ مولا نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ کچھ لمحے نہیں گزرے تھے کہ وہی شخص محفل سے چیختا چلاتا ہوا، پاگل حرکتیں کرتا ہوا باہر نکل گیا، پاگل ہو گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص۔ مولا کی شان میں بے ادبی کی، یہ کون پسند کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ذرا اس مقام پر میں اپنے ناظرین کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کسی کو اپنے آپ کو سعادت ہے بول رہی، اپنے آپ کو یہ بول رہی، ایسا کون پسند کرتا؟ اپنے آپ کو ایسا بولنا ہے کیا ہم نبی کے شہزادے ہیں، ہم فلاں زادے ہیں؟ ایسا کسی کو پسند آئے گا؟ تو ناظرین کرام، کبھی بھی اس طرح کے جملوں سے بچا کریں۔ یہاں پر بھی مولا علی شیر خدا نے ناز سے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلے عبداللہ کہا، نبی کا بھائی ہوں۔ اگر کوئی سید زادہ خود کو سید زادہ کہہ کر ناز کرے، ارے یہ تو حق ہے ہی اس کا۔ ارے جس کا باپ علی ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، اس کی اولاد کو نہیں تو کس کی اولاد کو حق ہوگا اپنے نسب پر فخر کرنے کا؟ پھر ارے ہم غلام ہو کر کہتے ہیں ہم غلامان محمد ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اے غلاموں، تم کو غلامی پر فخر کا حق حاصل ہے اور اولاد کو اپنے باپ دادا پر فخر کا، ناز کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے، اس سے امت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نبی زادہ ہونے کے ناطے فخر کر رہا ہو، اس کی دستبوسی کرنی چاہیے، تو نبی کا بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بات رہی کہ مولا علی شیر خدا نے یہاں خود کو اخو رسول اللہ کہا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مقام پر خود کو مولا اگر نبی کا غلام کہیں، حضرت عمر نے کہا کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی کا عبد تھا، غلام تھا، ان کا بندہ تھا۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا،
یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ، میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ عبد کے کیا کیا معنی آتے ہیں اہل علم جانتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے خود کو نبی کا بھائی فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پر جب سرکار ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو انصار صحابہ نے مہاجرین میں سے ایک ایک کو اپنے گھر لے جا کر سرکار نے جب مواخات فرمائی، ایک ایک انصاری صحابی کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، آج سے یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی۔ ایک ایک انصاری صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اپنے گھر لے گئے اور اپنی جائیداد تقسیم کر دی، اپنی کنیزوں کو تقسیم کر دیا۔ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک ایک بیوی کو طلاق دے کر تقسیم کر دیا۔ اس حد تک مواخات کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ سب کو نبی نے کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا۔ اس مقام پر مولا علی آزردے کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر تھوڑا سا افسردگی تھی۔ سرکار مدینہ نے پوچھا، اے علی کیا بات ہے؟ مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے سب کے درمیان مواخات فرما دی، مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کوئی بھائی نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، میں نے سب کو سب کا بھائی دے دیا، تجھ کو اپنے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے۔ علی تو میرا بھائی ہے، میں نے سب کو سب دے دیا، تجھ کو اپنے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، مجھے بھی تو کوئی بھائی چاہیے، میں نے سب کو ایک بھائی دے دیا، میرے لیے کیا رکھوں؟ فرمایا کہ میں نے تجھ کو اپنے لیے اور خود کو تیرے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے۔ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں بڑا ہی خوب فرمایا ہے کہ علی ابن عم محمد رسول است، علی ابن عم محمد رسول است، چون موسیٰ اخی چون موسیٰ اخی چون موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرہ، علی ابن عم محمد رسول است، چون موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام میں جس طرح جو رشتہ تھا وہی رشتہ حضرت مولا مشکل کشا اور سرکار مدینہ میں بھائی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے وہ رشتہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو بحیثیت برادر رسول مولا مشکل کشا علیہ السلام اس طرح سے آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس طرح سے روایتوں میں آپ کو ذکر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ داماد رسول، زوج بطول، حسنین کے بابا، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لائے تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، آتا نہیں کوئی تیرے نوکر کے برابر، کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت، ہوگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر، ہوگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر۔ آئیے ناظرین مولانا کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا مولا علی مشکل کشا کے علمی مقام کے حوالے سے کچھ ارشاد۔ مولا مشکل کشا شیر خدا، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک، انشاءاللہ بتائیں گے، شامل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ آپ کا سوال کا جواب ابھی دیا جائے گا۔ جی مولانا، مولا علی کو مولا کیوں کہا جاتا ہے اور مولا کا علمی مقام کے حوالے سے کچھ ارشاد۔ دیکھیں نعمت صاحب، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام کمالات کا جامع بنا کر دنیا میں بھیجا، معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ بعثت معلما، سرکار نے فرمایا کہ میں کائنات کو علم دینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار جب معلم بن کر آئے، ظاہر سی بات ہے سرکار علم کا شہر ہوں گے، علم کی کائنات ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاکم کی روایت ہے، امام حاکم نے اسے المستدرک میں نقل فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کچھ لوگ تنگ نظری کی وجہ سے ان نبی الامی کے معنی نبی کو ان پڑھ نبی کہہ کر بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں۔ حضور تو ان پڑھ تھے، حضور کو علم نہیں تھا، یہی کہتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کبھی یہ روایت نظر نہیں آتی، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا کہ فمن اراد المدینۃ فلیأتی بابن، کہ جو شہر میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا
دروازہ ہیں، اور مولا مشکل کشا کی علمی بصیرت کا یہ حال ہے. اگر واقعات سناتا جاؤں تو سارا پروگرام صرف انہی واقعات پر مولا کی علمی بصیرت پر ہی ختم ہو جائے گا. مولا مشکل کشا کی علمی بصیرت کا یہ حال، تباہر علمی کا یہ حال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بزم میں جب مولا کا کوئی فیصلہ آ جاتا، مولا مشکل کشا کسی معاملے میں قطعی فیصلہ کر دیتے تو اس کے بعد پھر کوئی لب کشائی نہیں کرتا. جب مولا کی رائے آ جاتی ہر کوئی کہتا ہے کہ علی نے یہ رائے دی ہے، بس ختم. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تو سیدنا عمر مولا کو طلب فرماتے یا سوال مولا کے پاس بھیجتے، مولا تحریراً اسے جواب دے دیتے. پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ملک شام سے مولا کے پاس امیر شام کا خط آیا، ایک مشکل سا سوال وہاں پر کیا، غیر مسلمین کی طرف سے ہوا تو مولا کے پاس سوال آیا. مولا مشکل کشا نے خط دیکھ کر مسکرا دیا اور مسکرا کر فرمایا الحمدللہ الذی جعل عدونا یسألنا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمارے مخالفین بھی ہم سے ہی سوال کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ یہ مقام اللہ نے ہمیں، علمی مقام مولا کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، اس میں اسی کی جھلکیوں میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایک دفعہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ آج مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، برسر ممبر کھڑے رہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں علی کے سوا کسی کو یہ مقام نہ ملا جو نبی کے بعد ممبر پر کھڑے رہ کر یہ کہے کیا پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو. وہ صرف علی تھے. فرمایا مولا علی کو اللہ نے وہ نبی کی جانشینی علم میں بھی عطا فرمائی تھی، وہ نبی کے جانشین اتم تھے علمی اعتبار سے بھی. ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لے کر آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود تو تو صرف پتھر ہے، میں تجھے بوسہ لیتا نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. اگر عمر تجھے بوسہ لیتا ہے تو صرف وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ لیا تھا. یہ بات تو بڑی پیاری ہے، لیکن مولا نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیوں کہتے ہو، یہ نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. نہیں عمر، یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے. رسول پاک نے فرمایا تھا کہ بروز قیامت حجر اسود اپنا بوسہ لینے والوں کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گا. یہ پتھر تو نفع بھی دینے والا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک دفعہ حضرت عمر ایک مقام پر کچھ فیصلہ کر رہے تھے، لیکن فیصلہ دوسرے کے حق میں جانے والا تھا. مولا کو اطلاع ہوئی، فوراً تشریف لائے اور آپ نے مسئلے کو حل فرما دیا اور حقدار کو اس کا حق دلا دیا. حضرت عمر بحیثیت امیر المؤمنین، بحیثیت حاکم جو فیصلہ کر لیتے وہ بھی حق بجانب ہوتا، اس کا ثواب بھی ضرور ملتا. حاکم اگر کوئی خطا غلط فہمی کی وجہ سے بھی فیصلہ کسی اور کے حق میں جائے تب بھی خطا اجتہادی کا ثواب ضرور ملتا ہے. لیکن مولا نے حقدار کو جب حق دلا دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. امام سیوطی نے تفسیر الدر المنصور میں اسے نقل فرمایا خدا کی قسم اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ آپ کا تواضع تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت پاک میں کس قدر محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا کتنا پاس و لحاظ تھا. صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے کس قدر محبتیں کیا کرتے تھے اور کس قدر احترام کیا کرتے تھے. ان روایتوں سے ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی سوالات کریں گے. اور مولانا آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا علیہ السلام لگایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اکابرین امت کیا کہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ میں علیہ السلام پر جواب ضرور دینے سے پہلے ایک اور بات عرض کرنا ضرور سمجھوں گا کہ نزہۃ المجالس میں آپ کے پہلے سوال کو اس اور روایت کے ساتھ مستحکم کرنا چاہوں گا اس کے جواب کو. نزہۃ المجالس میں یہ روایت ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ علمی مقام مولا کا، کہ مولا نے فرمایا مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ. تو مولا کو پروردگار نے زمین کے ساتھ ساتھ آسمانی علوم بھی وہ عطا فرمائے تھے کہ آسمانی راستے میں زمین کے راستوں سے جیسے تم جانتے ہو اس سے بہتر وہ جانتا ہوں. یہاں پر مولا کے علمی مقام کے
مضمون کو مکمل کر کے ہم لفظ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں پچھلے کچھ برس پہلے تک امت بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد دکن میں اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کے استعمال پر نہ تعجب ہوتا تھا نہ اس استعمال کو ترک کیا جاتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک خلا پائی جا رہی ہے اور لفظ علیہ السلام کہنے پر تھوڑا سا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام یہ علیہ السلام کیوں؟ یہ تو نبیوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، فقہی کتب میں یا عقائد کی کتب میں یہ بات کہاں مذکور ہوئی ہے؟ ہم خود سوال کریں گے کہ علیہ السلام کا استعمال عقیدے کے خلاف ہے۔ نبیوں کے سوا کسی اور کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال کرنا یہ اکابرین امت کا طریقہ، محدثین کا طریقہ، مفسرین کا طریقہ، اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ ہے۔ خود بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 24 سے زائد مقامات پر اس میں اہل بیت پاک کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسنین علیہم السلام، امام حسن کے نام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں تو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر آپ دیکھ لیں، یا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتب حدیث کو آپ دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو دیکھ لیں، یا ہمارے یہاں کے بزرگوں میں شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کی کتب دیکھ لیں، مقاصد الاسلام دیکھ لیں، یا انوار احمدی دیکھ لیں، بیشتر مقامات پر اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ملتا ہے۔ شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لائق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، تفسیر قادری، اس میں اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملتا ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی نقشبندی جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک ہے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے کے بانی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سبحان اللہ، وہاں تک یہ سلسلہ جا کر پہنچتا ہے، لیکن وہ بھی علی کے گھرانے کے واسطے سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو آپ کی کتاب شواہد النبوہ بھی آپ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام، امیر المؤمنین حسین علیہ السلام، امام حسین کے نام کے ساتھ بھی آپ امیر المؤمنین لکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں امت کے امیر تو یہی گھرانہ ہے، مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا امیر گھرانہ تو یہی ہے، امیر المؤمنین حسن علیہ السلام۔ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ائمہ اہل بیت میں امام جعفر، امام باقر وغیرہ کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا یہ اکابرین امت کا طریقہ ہے۔ بلکہ اہل سنت سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ دن پہلے امداد الفتاوی دیکھنے کا موقع ملا، جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے جو اس میں تحریر پڑھنے کو ملی جلد 6 میں، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید سے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی، ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں کی جاتی۔ اس میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے جب امام جعفر صادق کا نام آیا فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ارے اہل سنت تو اہل سنت ہے، غیر میں بھی دیکھیں تو علیہ السلام کا کہنے کا لکھنے کا رواج کثرت سے پایا جاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے امت میں خارجیت کی گرد ایسی آ گئی، ہوا ایسی چل گئی کہ لوگ کترانے اور خوف کھانے لگے کہ کہیں یہ غیروں کا طریقہ نہ ہو جائے، کہیں یہ کہنا فتنے کا باعث نہ ہو جائے۔ لیکن جو تولی علی اور حب اہل بیت میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کسی بھی لفظ کے استعمال سے نہ کتراتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ علیہ السلام بھی ان کی شان کے مطابق ہمیں کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ جھگڑے ہمارے آپس کے بنا ہوئے ہیں، ان کی شان اور ان کی ذوات مقدسہ اس سے بہت بلند تر ہے، لہذا علیہ السلام کا استعمال اکابرین امت ہی کا طریقہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی حق کا ولی لکھا ہے، سبز پتوں پر حسن، کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے، سبحان اللہ۔ سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک منقبت شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی منقبت کے بعد جو سوالات بچے ہیں ان سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ منقبت